السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے، ایسی کیا چیز ہے کہ کریں تو اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں، کوئی تو اپائے ہو، کوئی تو طریقہ ہو، کیا کارن ہے کہ ہم اس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ دو باتیں، کوشش کریں اپنی ذاتی طور پر ان دو باتوں سے اجتناب کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ اپنے آپ آ جائے گا۔ ظلم اور منافقت، یہ دو چیزیں چھوڑ دیجئے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، آپ نیوز میں دیکھ لیں، کسی نے کسی کو گولی مار دی، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے دوست ہیں ڈاکٹر آفاق اختر، ان کا بھانجا ہے احمد، سوراب کوٹ کے پاس کراچی میں، وہ میڈیکل ریپ کا کام کرتا تھا، وہاں جا رہا تھا۔ دو بندے آئے اسے موبائل چھیننے کے لیے، اس نے غریب نے موبائل دے دیا، میڈیکل سپلائز مانگنے لگے، اس نے وہ بھی ان کو دے دی، لیکن اس نے بولا کہ میڈیکل سپلائز ہیں، آپ کی کسی کام کی نہیں۔ تو انہوں نے اس کی ران کے اوپر پستول رکھ کے گولی چلا دی۔ پڑا رہا 2-3 گھنٹے تک، ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی، اور ڈاکٹر نے اس کو ایمپیوٹیٹ کر دیا اور اس کی بیچارے کی ٹانگ کاٹ دی۔ 20-22 سال کا نوجوان ہے۔ ایک بندہ لینڈ کروزر پیچھے کر رہا تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، جو ہم نہیں روڈ پہ ڈھابے پہ کھانا وانا کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی فقیر بیٹھا تھا، اس کے اوپر گاڑی چل گئی، اس نے چیخ ماری تو اترا، اور اس کے بعد گالیاں بھی اسی کو دیں کہ تم مر جاتے، تم لوگ زمین پہ بیٹھتے اور یہ اور وہ۔ اور جب لوگ آئے تو ان کے گارڈز آ گئے اور بولا آپ سب پیچھے ہٹ جائیے۔ میں جا رہا تھا ایک دن چلتا ہوا پاکستان میں، تو دیکھا کہ ایک بندہ ریڑھی لے کے جا رہا ہے، وہ پکوڑے شکوڑے کی ریڑھی ہوتی ہے، سائڈ پہ کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا اور ہنسنے لگا بغیر کسی وجہ کے۔ ہم لوگ عادی ظالم ہو گئے، ظلم کرتے ہیں، اس کی وجہ کوئی نہیں ہوتی، اور اس سے مزاح پاتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب پیپسی کا خالی کوئی کین کسی کو پکڑا دیں بوتل کا، وہ پی رہا ہوتا ہے، وہ پینے کے بعد اس کو یوں مروڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کوئی کاغذ ہو، کوئی چیز ہو، جو چیز آئے گی نا، جو چیز اختیار میں آ جائے گی، اس کو بے اختیار کر کے چھوڑیں گے، اس کو بے بس کر کے چھوڑیں گے۔ وہ کوئی پرندہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، کوئی چوزا آ جائے، بچہ بچی آ جائے، بیوی آ جائے، ماں باپ آ جائیں، جو آپ کے اختیار میں آ گیا نا، آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دینا ہے۔ بھلے آپ اس سے باپ کے روپ میں ملیں، مسلمان کے روپ میں ملیں، ایس ایچ او کے روپ میں ملیں، ٹریفک کانسٹیبل کے روپ میں ملیں، حکمران کے روپ میں ملیں، یا جس چاہے روپ میں ملیں، تو اس ظلم سے بچ جائیے۔ کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، نفع بخش بنے، نفع خور نہ بنے۔ میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے زندگی میں کہتے تھے، بیٹا مظلوم مر جانا، ظالم نہیں مرنا۔ اور دوسری چیز منافقت، کہتے کیا ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ اللہ سائیں کہتے ہیں لوگوں ایسی باتیں کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے۔ تو اندر باہر سے ایک ہو جائیے، صاف بات رکھیے نا۔ ہر بندہ ٹھیک ہے اتنا نیک نہیں ہوتا، پرہیزگار نہیں ہوتا، جو ہیں ویسے نظر آئیے۔ نظر کچھ آتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، ان دو چیزوں سے بچ جائیے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ نے چھوڑ دیں، ظلم، کہ آپ کی ذات سے ظلم کا صدور نہیں ہوگا، اور منافقت، آپ کا اندر باہر ایک جیسا ہو جائے گا، تو یقین جانیے آپ کو دین اور دنیا میں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں رک سکتا۔ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری کڑوی کڑوی باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔